السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال چال ہیں سب کے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے پیاروں کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں، آمین۔ اللہ کے بابرکت نام کے ساتھ اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین، آمین۔ آج کا ہمارا سبق سورۃ نساء ہے، پارہ نمبر 5 ہے اور آیت نمبر 87 نمبر آیت سے آج ہمارا سبق شروع ہو رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ لیجمعنکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ، وہ تمہیں لازماً جمع کرے گا قیامت کے دن جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے۔ ومن اصدق من اللہ حدیثا، اور اللہ سے بڑھ کر اپنی بات میں سچا کون ہوگا۔ بڑی ہلا دینے والی بات ہے کہ ہم اس بات کو کبھی نہ بھولیں کہ آخرت آئے گی، حساب کتاب ہوگا، اللہ کے سامنے ہماری پیشی ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو جب ہم کہتے ہیں تو لا کہہ کر تمام معبودوں کی نفی کر دیتے ہیں۔ پھر یہاں بتا دیا کہ اللہ وہ معبود ہے کہ قیامت کے دن تمہیں لازماً جمع کرے گا۔ لیجمعنکم، ضرور جمع کرے گا تمہیں، اور قیامت کیسا دن ہے؟ لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے، یہ یقینی بات ہے۔ ومن اصدق من اللہ حدیثا، بتاؤ اللہ سے بڑھ کر سچی بات کوئی ہو سکتی ہے؟ اللہ سے بڑھ کر تو سچا کوئی نہیں ہے۔ اللہ کی بات حق ہے، سچ ہے، تو اپنی دنیا میں رہ کر آخرت کی تیاری کرو، اس دن کو مت بھولو، اپنی موت کو مت بھولو، ہمیشہ موت کو یاد رکھو۔ موت سے محبت ہوگی تو ہی ایمان ہمارے اندر راسخ ہوگا۔ اب آگے جو آیات آ رہی ہیں، جو ہم نے پیچھے بات کی تھی کہ منافقین پر 3 چیزیں بہت شاق تھیں، اب آگے تیسری چیز کا تذکرہ آ رہا ہے، یعنی ہجرت۔ ایک تو وہ لوگ تھے جو بیمار تھے، بوڑھے تھے، سفر کے قابل نہیں تھے، یا عورتیں، بچے، ان کا معاملہ پہلے پیچھے آ چکی آیت کہ ان کے لیے تمہیں قتال کرنا چاہیے تاکہ انہیں ظالموں کے چنگل سے چھڑاؤ۔ دوسرے وہ لوگ تھے جو دائرہ اسلام میں داخل ہونے کا اعلان تو کر چکے تھے، لیکن اپنے کافر قبیلوں میں، اپنی بستیوں کے اندر سکون سے زندگی گزار رہے تھے اور ہجرت نہیں کر رہے تھے، جبکہ ہجرت اب تمام مسلمانوں پر فرض کر دی گئی تھی۔ اور ہجرت کیوں فرض کی گئی تھی؟ اس لیے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور تحریک اس مرحلے میں داخل ہو گئی کہ اب باطل کے خلاف اٹھنا ہے، اب اہل ایمان کی جتنی بھی طاقت دستیاب ہے اسے ایک مرکز پر جمع کرنا ضروری تھا، تاکہ پوری قوت کے ساتھ ایک جگہ سے اکٹھے ہو کر فیصلہ کن اقدام کیا جا سکے۔ مکی دور میں جو پہلی ہجرت ہوئی تھی، ہجرت حبشہ، وہ اختیاری ہجرت تھی، اس کی اجازت تھی، حکم نہیں تھا، لیکن ہجرت مدینہ کا حکم تھا، اللہ کی طرف سے حکم دیا گیا تھا۔ لہٰذا ہم اب ان لوگوں کا ذکر ہے یہاں پر جو ہجرت نہ کرنے کی وجہ سے منافق قرار پائے۔ فما لکم فی المنافقین فئتین، بس تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ منافقوں کے بارے میں 2 گروہ ہو رہے ہو۔ یہ بات آگے واضح ہو جائے گی کہ یہ کن منافقین کا تذکرہ ہے کہ جن کے بارے میں مسلمانوں کے درمیان 2 رائے پائی جاتی تھی۔ اہل ایمان میں سے کچھ کا خیال تھا کہ ان کے ساتھ نرمی ہونی چاہیے کیونکہ یہ ایمان لے آئے ہیں، ہجرت نہیں کر سکے، جبکہ کچھ لوگ اللہ کے حکم کے معاملے میں ان سے سخت رویہ اختیار کرنے کے حق میں تھے۔ چنانچہ ارشاد ہوا کہ اے مسلمانوں، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم ان کے بارے میں 2 گروہوں میں کیوں تقسیم ہو گئے ہو؟ واللہ ارکسہم بما کسبوا، اور اللہ نے تو ان کے کرتوتوں کے سبب ان کو الٹ دیا ہے۔ ان کا ہجرت نہ کرنا اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ الٹے پھیر دیے گئے ہیں، یعنی ان کا ایمان سلب ہو چکا ہے۔ ہاں کوئی مجبوری ہوتی، کوئی عذر ہوتا تو اور بات تھی۔ کیا تم چاہتے ہو کہ ان کو ہدایت دے دو جن کو اللہ نے گمراہ کر دیا، جن کی گمراہی پر اللہ کی طرف سے مہر تصدیق ثبت ہو چکی ہے؟ تم انہیں کیسے ہدایت دے سکتے ہو؟ اور جس کو اللہ راستے سے ہٹا دے اس کے لیے تم کوئی راستہ نہ پاؤ گے۔ جس کی گمراہی پر اللہ کی طرف سے آخری مہر ثبت ہو جاتی ہے، اس کے لیے پھر کوئی راستہ باقی نہیں رہتا۔ وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً، یہ تو چاہتے ہیں کہ تم بھی کفر کرو جس طرح انہوں نے کفر کیا ہے، تاکہ تم سب برابر ہو جاؤ۔
یہ لوگ جو ان کے بارے میں نرمی کی باتیں کر رہے ہیں کہ یہ مسلمان ہیں تو ان کو چھوڑ دینا چاہیے اور سخت رویہ اختیار نہیں کرنا چاہیے، فرمایا یہ چاہتے ہیں کہ جیسے انہوں نے کفر کیا ہے تم بھی کرو تاکہ تم سب برابر ہو جاؤ۔ فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تو اب ان میں سے کسی کو دوست نہ بناؤ جب تک وہ ہجرت نہ کریں اللہ کی راہ میں۔ ہجرت گویا اب ان کے ایمان کا لٹمس ٹیسٹ ہے، اگر وہ ہجرت نہیں کرتے تو اس کا مطلب ہے کہ مومن نہیں ہیں بلکہ منافق ہیں۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، اور اگر وہ پیٹھ موڑ لیں یعنی ہجرت نہ کریں تو ان کو پکڑو قتل کرو جہاں کہیں بھی پاؤ۔ یعنی اب وہ ہجرت نہیں کرتے، جو ہجرت ان پر فرض کر دی گئی ہے اور وہ کر سکتے ہیں ہجرت، پھر بھی نہیں کر رہے تو وہ کافروں کے حکم میں ہیں، چاہے وہ کلمہ بھی پڑھتے ہوں، جہاں انہیں پاؤ پکڑو اور قتل کر دو، اور ان میں سے کسی کو بھی اپنا ساتھی اور مددگار مت بناؤ۔ إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، سوائے ان کے جن کا تعلق کسی ایسی قوم سے ہو جن کے ساتھ تمہارا کوئی معاہدہ ہے۔ یعنی اس حکم سے وہ منافقین مستثنیٰ ہیں جو کسی ایسے قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں جن کے بیچ تمہارا کوئی صلح کا معاہدہ ہے، اس معاہدے سے انہیں تحفظ ملنا ان کا حق ہے۔ او جاءوکم حسرت صدورہم، یا وہ لوگ جو تمہارے پاس اس حال میں آئیں کہ دل برداشتہ ہوں اس بات سے کہ تم سے لڑیں یا اپنی قوم سے لڑیں، یعنی ان میں اتنی جرت نہیں رہی کہ تمہارے ساتھ ہو کر اپنی قوم کے خلاف لڑیں یا اپنی قوم کے ساتھ مل کر تمہارے خلاف لڑیں۔ انسانی معاشرے میں ہر سطح کے لوگ ہر دور میں رہے ہیں اور ہر دور میں رہیں گے، چنانچہ یہاں پر واضح کیا جا رہا ہے کہ انقلابی جد و جہد کے دوران ہر طرح کے حالات آئیں گے، ہر طرح کے لوگوں سے واسطہ پڑے گا۔ چنانچہ اس طرح کے کم ہمت لوگ جو کہتے تھے کہ ہمارے لیے لڑنا بھڑنا مشکل ہے، نہ ہم اپنی قوم کے ساتھ ہو کر مسلمانوں سے لڑ سکتے ہیں، نہ مسلمانوں کے ساتھ مل کر اپنی قوم سے لڑ سکتے ہیں، ان کے بارے میں فرمایا کہ ان کی بھی جان بخشی کر دو۔ چنانچہ ہجرت نہ کرنے والے منافقین کے بارے میں جو یہ حکم دیا گیا کہ فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، بس ان کو پکڑو اور قتل کرو جہاں کہیں بھی پاؤ، اس سے دو استثناء بیان کر دیے گئے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کو تم پر مسلط کر دیتا اور وہ تم سے لڑتے۔ یہ ہو سکتا تھا کہ اللہ انہیں تمہارے خلاف ہمت دے دیتا کہ وہ اپنی قوم کے ساتھ مل کر تمہارے خلاف قتال کرتے، بس اگر یہ لوگ تم سے کنارہ کش رہیں اور تم سے جنگ نہ کریں اور تمہاری طرف صلح اور آشتی کا ہاتھ بڑھائیں تو اللہ نے تمہیں بھی ایسے لوگوں کے خلاف اقدام کرنے کی اجازت نہیں دی۔ یعنی جو منافق ہجرت نہیں کر رہے ان کے لیے عام قاعدہ یہ ہے کہ اب ان کے خلاف اقدام ہوگا، جہاں بھی پاؤ پکڑو اور قتل کر دو، الا یہ کہ ان کے قبیلے کے ساتھ تمہارا صلح کا معاہدہ ہے تو وہ ان کو تحفظ فراہم کرے گا۔ اور دوسری بات یہ کہ وہ اگر آ کر یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم غیر جانبدار ہیں، ہم میں جنگ کرنے کی ہمت نہیں ہے، نہ ہم آپ کے ساتھ مل کر قوم سے لڑ سکتے ہیں، نہ آپ کے خلاف اپنی قوم کی مدد کریں گے، تب بھی انہیں چھوڑ دو۔ اس کے بعد آگے منافقین کے ایک تیسرے گروہ کی نشاندہی کی جا رہی ہے۔ سَتَجِدُونَ آخَرِينَ يُرِيدُونَ أَن يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ، تم پاؤ گے ایک اور قسم کے لوگوں کو بھی جو چاہتے ہیں کہ تم سے بھی امن میں رہیں اور اپنی قوم سے بھی امن میں رہیں، لیکن جب بھی فتنے کی طرف موڑے جاتے ہیں تو اس کے اندر اوندھے ہو جاتے ہیں، یعنی آزمائش کا وقت آتا ہے تو اوندھے منہ گر جاتے ہیں۔ جب دیکھتے ہیں کہ ہماری قوم کا پلڑا بھاری ہے تو مسلمانوں کے خلاف جنگ کے لیے تیار ہو جاتے ہیں کہ اب تو ہماری فتح ہونے والی ہے، مال غنیمت میں ہمیں حصہ ملے گا۔ بس اگر یہ تم سے کنارہ کش نہ رہیں، تمہارے سامنے صلح اور سلامتی پیش نہ کریں اور اپنے ہاتھ نہ روکیں تو ان کو پکڑو اور قتل کرو جہاں کہیں بھی پاؤ۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے خلاف ہم نے تمہیں قوت عطا کی ہے، ایسے لوگوں کے معاملے میں ہم نے تمہیں کھلا اختیار دے دیا ہے کہ ایسے لوگ جو جب بھی موقع ملے گا تمہارے خلاف ہو جائیں گے تو ان کے خلاف تم بھی اقدام کر سکتے ہو۔ اب آگے ایک اور معاشرتی مسئلے کا ذکر ہو رہا ہے۔ یہ جب صورتیں نازل ہو رہی تھیں پورے عرب کے اندر جگہ جگہ جنگیں لڑی جا رہی تھیں، مارکے ہو رہے تھے۔ تاریخ اور سیرت کی کتابوں کا ہم مطالعہ کرتے ہیں تو بڑے بڑے مارکوں اور غزوات کا ذکر ہے، لیکن حقیقت یہ تھی کہ پورا معاشرہ حالت جنگ میں تھا اور ایک چومکھی جنگ تھی جو مسلسل جاری تھی۔ ان آیات سے اس وقت کے عرب معاشرے کی اصل صورتحال اور اس قبائلی معاشرے کے مسائل کی بہت عکاسی ہو رہی ہے۔ اس طرح کے ماحول میں فرض کریں کہ ایک شخص نے کسی دوسرے کو قتل کر دیا، اب قاتل اور مقتول دونوں مسلمان ہیں۔ قاتل کہتا ہے کہ میں نے جان بوجھ کے نہیں کیا،
میں نے تو شکار کی غرض سے تیر چلایا لیکن اتفاق سے نشانہ چوک گیا، اس کو لگ گیا۔ تو اب یہ مسلمان کو قتل کرنا دو طرح کا ہو سکتا ہے، ایک قتل عمد یعنی جان بوجھ کے قتل کیا، یا قتل خطا یعنی غلطی سے قتل ہو گیا۔ چنانچہ اگلی آیات میں اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً، کسی مومن کے لیے یہ روا نہیں کہ وہ مومن کو قتل کر دے مگر خطا کے طور پر۔ خطا کے طور پر کیسے؟ کہ نشانہ چوک گیا، کسی اور کو لگ گیا، یا آج کے دور میں جیسے سڑک پر ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، کوئی شخص گاڑی کے نیچے آتا ہے، اس کی موت واقعہ ہو جاتی ہے، آپ کی نیت اسے مارنے کی نہیں تھی لیکن اتفاقی طور پر یہ حادثہ ہو گیا۔ چنانچہ سعودی عرب میں حادثات کے ذریعے ہونے والی اموات کے فیصلے اسی قانون قتل خطا کے تحت ہوتے ہیں، اور وہ قانون کیا ہے؟ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، اور جو شخص کسی مومن کو قتل کر دے غلطی سے تو اس کے ذمے ہے ایک مسلمان غلام کی گردن کا آزاد کرنا اور خون بہا مقتول کے گھر والوں کو ادا کرنا، اللہ یہ کہ وہ معاف کر دیں۔ یعنی قتل خطا کے بدلے میں قاتل کو قتل نہیں کیا جائے گا بلکہ اس سے دیت لی جائے گی، یعنی خون بہا لیا جائے گا، اور یہ مقتول کے وارثوں کا حق ہوگا، اور گناہ کے کفارے کے طور پر ایک مسلمان غلام کو اسے آزاد کرنا ہوگا، یہ اللہ کا حق ہے۔ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور اگر وہ مقتول کسی ایسے قبیلے سے تھا جس سے تمہاری دشمنی ہے اور وہ مسلمان تھا، تو پھر صرف ایک مسلمان غلام کو آزاد کرنا ہوگا، کیونکہ کافر قبیلے کا آدمی تھا۔ اگر اس کی دیت دی جائے گی تو اس کے گھر والوں کو ملے گی اور گھر والے کافر ہیں، لہٰذا یہاں دیت نہیں دی جائے گی، صرف ایک غلام کو آزاد کیا جائے گا، جو اللہ کا حق تھا وہ برقرار رہے گا۔ اور اگر وہ مقتول ہو کسی ایسی قوم سے جس کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہے تو پھر دیت بھی دینا ہوگی اس کے گھر والوں کو، اور ایک مومن غلام بھی آزاد کرنا ہوگا۔ گویا یہ دو حق الگ الگ ہیں، ایک تو دیت ہے جو مقتول کے ورثاء کا حق ہے، یہاں رعایت نہیں ہوگی۔ البتہ جو حق اللہ کا ہے یعنی گناہ کے اثرات کو زائل کرنے کے لیے مومن غلام کو آزاد کرنا، اس میں اللہ تعالیٰ نے آگے کچھ نرمی کی ہے۔ یہاں پر تو وہ مقتول جو کسی ایسی قوم سے تعلق رکھتا ہے جس کے ساتھ معاہدہ ہے تو اس میں دیت بھی دینی ہوگی اور غلام بھی آزاد کرنا ہوگا۔ آگے جو ایک حکم دیا جا رہا ہے، فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، پھر جو غلام آزاد نہ کر سکے، یعنی وہ افورڈ ہی نہیں کر سکتا، اس کے پاس پیسے نہیں ہیں کہ وہ غلام خریدے آزاد کرے، اب وہ کیا کرے گا؟ شہرین فصیام و شہرین متتابعین، تو روزے رکھے گا 2 مہینوں کے مسلسل، یعنی اگر وہ غلام آزاد نہیں کر سکتا تو پھر 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھے گا، اور ان میں کوئی بریک نہیں ہوگی، یہ ایک کے بعد ایک پے در پے رکھنے ہوں گے، ان میں رکنا نہیں ہے کہیں بھی، اگر کوئی رکے گا تو پھر پہلے سے شروع کرے گا۔ یہ اللہ کی طرف سے توبہ قبول کرنے کا ذریعہ ہے، اور یقیناً اللہ حلیم اور حکمت والا ہے۔ اب آگے جو آیات آ رہی ہیں یہ جو جان بوجھ کے قتل کے قانون ہے اس کے متعلق بتایا جا رہا ہے۔ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، اور جو کوئی قتل کرے گا کسی مومن کو جان بوجھ کر تو اس کا بدلہ جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا۔ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور اللہ کا غضب اس پر ہوگا اور اللہ نے اس پر لعنت فرمائی ہے اور اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ جیسا کہ صورت کے آغاز میں ہم نے پڑھا تھا کہ حرمت جان اور حرمت مال کے تصور پر معاشرے کی بنیاد قائم ہوتی، لہٰذا ایک مسلمان کا قتل کر دینا اللہ کے ہاں بہت سنجیدہ معاملہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 32 میں قتل ناحق کو پوری نوع انسانی کے قتل کے برابر قرار دیا گیا ہے، اور اس کا فعل اس طرح ہے جیسے اس نے پوری انسانی نسل کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارے ہاں ایمان اور اسلام کتنا ہے اور انسانی جان کی قدر و قیمت کیا ہے۔ آج آپ دیکھیں قتل عمد کے جو واقعات ہیں یہ روز مرہ کا معمول بن چکے ہیں۔ انسانی جان مچھر مکھی کی طرح سستی ہو چکی ہے، جس کا دل چاہتا ہے اٹھ کے دوسرے کو قتل کر دیتا ہے۔ اب جو اگلی آیت ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس کو سمجھنے کے لیے عرب کے ان مخصوص حالات کو ہمیں ذہن میں رکھنا ہوگا جس میں مسلمان اور غیر مسلم ایک دوسرے کے ساتھ رہتے تھے۔ مختلف علاقوں میں کچھ لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہو چکے تھے، کچھ ابھی کفر پر قائم تھے، کوئی ذریعہ تمیز ان میں نہیں تھا، جگہ جگہ مارکے بھی ہو رہے تھے۔ اب فرض کریں کہ اگر کسی علاقے میں لڑائی ہو رہی ہے، اب مسلمان مجاہد سمجھتا ہے کہ سامنے سے کافر آ رہا ہے،
لیکن جب وہ اسے قتل کرنے کے لیے بڑھتا ہے تو وہ آگے سے کلمہ پڑھ کر دعویٰ کرتا ہے کہ وہ مسلمان ہے۔ اس صورتحال میں ممکن ہے یہ سمجھا جائے کہ اس نے جان بچانے کے لیے بہانہ کیا۔ اب اس بارے میں آگے آیات آ رہے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا، اے اہل ایمان جب تم اللہ کی راہ میں نکلو تو تحقیق کر لیا کرو، اور جو شخص بھی تمہارے سامنے سلام پیش کرے تو اس کو یہ مت کہو کہ تم مومن نہیں ہو، تم اس کی باطنی کیفیت معلوم نہیں کر سکتے۔ ایمان کا تعلق دل کے ساتھ ہے، اور دل کا حال سوائے اللہ کے کوئی نہیں جان سکتا۔ لیکن دنیا میں تمام معاملات کا اعتبار زبانی اسلام پر ہوتا ہے، یعنی اقرار باللسان۔ اگر کوئی شخص کلمہ پڑھ رہا ہے اور اپنے اسلام کا اظہار کر رہا ہے تو ہمارا فرض ہے کہ اس کے الفاظ پر اعتبار کریں۔ اس آیت کے پس منظر کے طور پر روایات میں ایک واقعے کا ذکر ملتا ہے جو حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پیش آیا کہ کسی سریہ میں حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک کافر سے دو بدو مقابلہ ہو گیا۔ جب وہ کافر بالکل زیر ہو گیا اور اس کو یقین ہو گیا کہ اس کے بچنے کا کوئی راستہ نہیں تو اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ اب ایسی صورتحال میں جو کوئی بھی ہوتا وہ یہی سمجھتا کہ اس نے جان بچانے کے لیے بہانہ کیا ہے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہی سمجھتے ہوئے انہوں نے اس پر نیزے کا وار کیا اور قتل کر دیا، لیکن ان کے دل میں خلش تھی۔ بعد میں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ذکر کیا تو آپ نے فرمایا کیا اس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا اور تم نے پھر بھی اسے قتل کر دیا؟ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس نے تو ہتھیار کے خوف سے کلمہ پڑھا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو تم نے اس کا دل چیر کر کیوں نہ جان لیا کہ اس نے کلمہ دل سے پڑھا تھا یا نہیں؟ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات مجھ سے بار بار فرمائی، یہاں تک کہ میں خواہش کرنے لگا کہ کاش میں آج ہی مسلمان ہوا ہوتا۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ تبغون عرض الحیات الدنیا، تم دنیا کا سامان چاہتے ہو کہ ایسے شخص کو کافر قرار دیں، قتل کریں اور مال غنیمت حاصل کریں، تو اللہ کے ہاں بڑی غنیمتیں ہیں، تمہارے لیے بڑی بڑی مملکتوں کے اموال غنیمت آنے والے ہیں۔ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے اللہ کی حدود سے تجاوز مت کرو۔ کذالک کنتم من قبل فمن اللہ علیکم، تم خود بھی تو پہلے ایسے ہی تھے تو اللہ نے تم پر احسان فرمایا۔ ایک دور تم پر بھی ایسا ہی گزرا ہے، تم سب نو مسلم ہو، ایک وقت میں تم میں سے کوئی کافر تھا، مشرک تھا، پھر اللہ نے تم لوگوں پر احسان فرمایا، تمہیں کلمہ شہادت عطا کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت اور تبلیغ سے بہرہ مند ہونے کی توفیق عطا فرمائی، تو تمہیں تو چاہیے اللہ کا احسان مانو اور اس طریقے سے لوگوں کے معاملے میں اتنی سخت روش اختیار نہ کرو۔ فتبینوا، تحقیق کر لیا کرو، ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے اچھی طرح باخبر ہے۔ آگے جو آیات ہم پڑھنے جا رہے ہیں، جہاد کا لفظ بمعنی قتال آتا ہے۔ جہاں تک جہاد کی اصلی روح کا تعلق ہے تو ایک مومن ہر وقت حالت جہاد میں، تبلیغ کی دعوت دینا جہاد ہے، اپنے نفس کے خلاف اللہ تعالیٰ کی بات ماننا، اللہ کی اطاعت کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنا، یہ بھی جہاد ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس سے جہاد کرے، یہ ترمذی کی روایت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے افضل جہاد کون سا ہے، تو آپ نے فرمایا یہ کہ تم اپنے نفس اور اپنی خواہشات کے خلاف جہاد کرو اور انہیں اللہ تعالیٰ کا مطیع بنانے کے لیے۔ چنانچہ جہاد کی بہت سی منازل ہیں اور آخری منزل قتال۔ قرآن مجید میں یہاں پر جو ذکر آیا ہے یہ جہاد کے بارے میں آیا ہے، قتال کے بارے میں آیا ہے، وہ جہاد جو کہ میدان جنگ میں کیا جائے گا۔ لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، برابر نہیں ہیں اہل ایمان میں سے بیٹھ رہنے والے بغیر عذر کے اور وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں قتال کے لیے نکلتے ہیں اپنی جانوں اور مالوں کے ساتھ۔ اللہ نے فضیلت دی ہے ان مجاہدین کو جو اپنی جانوں اور اپنے مالوں سے جہاد کرنے والے ہیں، بیٹھنے رہنے والوں پر ایک بہت بڑے درجے کی۔ یہاں درجتاً آیا ہے، نکرہ کے طور پر استعمال ہوا ہے، یعنی بہت بڑا درجہ۔ یہ قتال فی سبیل اللہ کے لیے نکلنے کا ذکر ہے کہ جو مسلمان کسی معقول عذر کے بغیر قتال کے لیے نہیں نکلتا وہ ان لوگوں کے برابر ہرگز نہیں ہو سکتا جو قتال کر رہے ہیں۔ اگر کوئی اندھا ہے، معذور ہے، لنگڑا ہے، چل نہیں سکتا، یہ لوگ اگر قتال کے لیے نہیں نکلتے تو کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔
لیکن ایسے لوگ جن کے پاس کوئی عذر نہیں ہے پھر بھی بیٹھے رہتے ہیں، یہاں ان لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ وہ درجے میں مجاہدین کے برابر ہرگز نہیں ہو سکتے۔ یہ بات واضح رہے یہاں کہ یہاں ایسے قتال کی بات ہو رہی ہے جس کی حیثیت اختیاری ہے، یعنی آپشنل ہے، لازمی نہیں ہے۔ لیکن جب اسلامی ریاست کی طرف سے قتال کے لیے اعلان عام ہو جائے تو سوائے وہ لوگ جو معذور ہیں سب کے لیے نکلنا لازم ہو جاتا ہے۔ اور یہ بھی بات ذہن میں کلیئر ہونی چاہیے کہ قتال کے لیے پہلی دفعہ اعلان عام کب ہوا تھا؟ غزوہ تبوک میں 9 ہجری میں۔ اس سے پہلے قتال کے بارے میں صرف ترغیب دی گئی تھی کہ اللہ کی راہ میں نکلو، لیکن حکم نہیں تھا، لہٰذا کوئی جواب طلبی بھی نہیں تھی، کوئی چلا گیا کوئی نہیں گیا، کوئی گرفت نہیں۔ لیکن غزوہ تبوک کے لیے اعلان عام ہوا تھا، باقاعدہ ایک حکم تھا، لہٰذا جو لوگ نہیں نکلے تھے ان سے وضاحت طلب کی گئی تھی، ان کا مواخذہ کیا گیا تھا، ان کو سزائیں بھی دی گئی تھی۔ تو یہاں چونکہ اختیاری قتال کی بات ہو رہی ہے اس لیے یہ نہیں کہا جا رہا کہ ان کو پکڑو اور سزا دو، بلکہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ قتال کرنے والے مجاہدین اللہ کی نظر میں افضل ہیں۔ اس سے پہلے اسی سورت کی آیت نمبر 84 میں ہم نے پڑھا وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ، مومنین کو قتال پر اکسائیے، ترغیب دیجیے، آمادہ کیجیے۔ یہاں واضح انداز میں بتایا جا رہا ہے کہ قتال کرنے والے اور نہ کرنے والے برابر نہیں ہو سکتے۔ وَكُلٌّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اگرچہ سب کے لیے اللہ کی طرف سے اچھا وعدہ ہے، کیونکہ ابھی قتال فرض نہیں ہوا تھا، اعلان عام نہیں تھا، سب کا نکلنا لازم نہیں کیا گیا تھا، اس لیے فرمایا کہ تمام مومنین کو ان کے اعمال کے مطابق اچھا اجر دیا جائے گا، اور قتال کے لیے جو نہیں نکلے اگر انہوں نے ہمت نہیں کی اور وہ کمتر مقام پر قانع ہو گئے تو ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس سلسلے میں ان پر کوئی گرفت نہیں ہے، لیکن یہ نکلنے والوں کے برابر نہیں ہے۔ وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، فضیلت دی اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کو بیٹھے رہنے والوں پر ایک اجر عظیم کی، ان کے لیے اس کی طرف سے بلند درجات بھی ہوں گے اور مغفرت اور رحمت بھی ہوں گی، اور یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والا بہت رحم فرمانے والا ہے۔ یعنی جو اللہ کی خاطر نکلیں گے تو ان کے لیے پھر مغفرت بھی ہے، رحمت بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بیٹھ رہنے والوں سے فضیلت بھی ان کی زیادہ ہے۔ اب آگے ان لوگوں کا ذکر آ رہا ہے جو ہجرت کرنے میں پس و پیش کر رہے تھے، یا کوئی عذر ان کے پاس نہیں تھا، لیکن اپنے قبیلے یا مکہ شہر میں اپنے گھروں میں آرام سے بیٹھے ہوئے تھے اور نکلنا نہیں چاہتے تھے۔ ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، یقیناً وہ لوگ کہ جن کو فرشتے اس حال میں قبض کریں گے کہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کر رہے تھے، یعنی انہوں نے ہجرت نہیں کی، اس سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات نہیں مانی، تو موت تو انہیں آنی ہی ہے، لہٰذا جب فرشتے ان کی روحیں قبض کریں گے تو ان کے ساتھ مکالمہ کریں گے۔ قالوا فیما کنتم، وہ ان سے کہیں گے تم کس حال میں تھے، تم نے تو ایمان کا دعویٰ کیا تھا، لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کا حکم دیا تو کیوں ہجرت نہیں کی، تمہیں کیا ہو گیا تھا؟ قالوا كنا مستضعفین فی الارض، وہ کہیں گے ہم مجبور اور کمزور بنا دیے گئے تھے اس زمین پہ۔ قالوا الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا، فرشتے کہیں گے کہ اللہ کی زمین کشادہ نہیں تھی کہ تم اس میں ہجرت کرتے۔ فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا ٹھکانہ جہنم ہے اور بہت بری جگہ ہے ٹھہرنے کی۔ إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ، سوائے ان مردوں، عورتوں اور بچوں کے جن کو واقعتاً دبا لیا گیا ہو، یعنی کمزور سمجھ کے دبا لیا ہے، زنجیروں میں جکڑ کے گھروں میں بند کر دیا گیا ہے، ان کا معاملہ اور ہے۔ یا پھر کوئی عورت ہے جو تنہا سفر نہیں کر سکتی، ویسے تو روایات میں ایسی عورتوں کا بھی ذکر آتا ہے جنہوں نے اکیلے ہجرتیں کی ہیں، لیکن ہر عورت کے لیے ایسا ممکن نہیں تھا۔ لا یستطیعون حیلۃ ولا یہتدون سبیلا، نہ تو وہ کوئی تدبیر کر سکتے ہیں نہ وہ راستہ جانتے ہیں۔ فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا، بعید نہیں کہ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے، اور اللہ تعالیٰ واقعتاً بخشنے والا اور معاف فرمانے والا ہے۔ یعنی ایسے بے بس اور لاچار مردوں، بچوں، عورتوں کے لیے اسی صورت کی آیت نمبر 75 میں بھی ہم نے پڑھا تھا کہ انہیں چھڑانے کے لیے قتال فی سبیل اللہ کرو، لیکن جو لوگ ہجرت کے واضح حکم کے بعد بھی بغیر کسی عذر کے بیٹھے رہے ہیں، ان کے بارے میں مسلمانوں کو بتا دیا گیا کہ وہ منافق ہیں، تمہارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے جب تک وہ ہجرت نہ کریں، بلکہ قتال کے معاملے میں وہ کفار کے برابر ہیں۔ وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جو کوئی ہجرت کرے گا اللہ کی راہ میں، وہ پائے گا زمین میں بڑے ٹھکانے اور بڑی وسعت،
اور جو کوئی اپنے گھر سے نکل کھڑا ہوا ہجرت کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، پھر اسے موت نے آ لیا، فقد وقع اجرہ اللہ، تو اس کا اجر اللہ کے ذمے ثابت ہو گیا۔ یعنی جس کسی نے بھی ہجرت کی فی سبیل اللہ، دولت کمانے کے لیے نہیں کی، دنیا کمانے کے لیے نہیں کی، بلکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا جوئی کے لیے ہجرت کی، وہ اصل ہجرت ہے۔ حدیث میں آتا ہے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہی ہے، اور بلا شبہ ہر انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے نیت کی۔ بس جس نے ہجرت کی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، تو واقعی اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے۔ اور جس نے ہجرت کی دنیا کمانے کے لیے یا کسی عورت سے شادی رچانے کے لیے، تو اس کی ہجرت اسی چیز کی طرف شمار ہوگی جس کا اس نے ارادہ کیا۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ چنانچہ جس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کی، خلوص نیت کے ساتھ گھر سے نکل کھڑا ہوا، لیکن راستے میں موت آ گئی، مدینہ تک نہیں پہنچ سکا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں تک رسائی نہیں ہوئی، پھر بھی وہ کامیاب اور کامران ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی نیت کے مطابق اسے ہجرت کا اجر ضرور عطا فرمائے گا۔ وَقَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور یقیناً اللہ بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ اب آگے شریعت کے کچھ احکامات کا ذکر ہے، اب پھر اہل ایمان کی طرف خطاب ہے۔ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، اور اے مسلمانوں، جب تم زمین میں سفر کرو تو تم پر کوئی گناہ نہیں اگر تم نماز کو کچھ کم کر لیا کرو، اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ کافر تمہیں نقصان پہنچائیں گے، یقیناً یہ کافر تمہارے کھلے دشمن ہیں۔ یہ ہے حالت سفر میں قصر نماز کا حکم۔ لیکن جنگ کی حالت میں صلاۃ الخوف جو ہے اس کا طریقہ اگلی آیت میں ہم پڑھیں گے۔ حالت جنگ میں جب پورے لشکر کا ایک ساتھ نماز پڑھنا ممکن نہ ہو تو پھر گروہوں کی شکل میں نماز ادا کرنے کی اجازت ہے، لیکن ایسی صورت میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی لشکر میں موجود ہوتے تو کوئی ایک گروہ ہی آپ کے ساتھ نماز پڑھ سکتا تھا، جبکہ دوسرے گروہ کے لوگوں کو لازماً محرومی کا احساس ہوتا۔ لہٰذا اگلی آیت میں اس مسئلے کے حل کے طور پر صلاۃ الخوف ادا کرنے کی بہت عمدہ تدبیر بتائی گئی ہے۔ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ ان کے درمیان موجود ہوں اور حالت جنگ میں انہیں نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوں تو ان میں سے ایک گروہ کو کھڑے ہونا چاہیے آپ کے ساتھ، اور وہ اپنا اسلحہ لیے ہوئے ہوں۔ پھر جب وہ سجدہ کر چکیں تو تمہارے پیچھے ہو جائیں، اور آئے دوسرا گروہ جنہوں نے ابھی نماز نہیں پڑھی اور وہ آپ کے ساتھ نماز پڑھیں۔ یہ حکم صلاۃ الخوف کے بارے میں ہے، اور اس کی عملی صورت یہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک رکعت نماز پڑھاتے، اس کے بعد آپ بیٹھ جاتے، دوسری رکعت کے لیے کھڑے نہیں ہوئے۔ جب مقتدیوں نے دوسری رکعت خود پڑھ لی، 2 رکعتیں پوری کر کے وہ محاذ پر واپس چلے گئے، تو دوسرے گروہ کے لوگ جو اب تک نماز میں شریک نہیں ہوئے تھے وہ نماز کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آ کر کھڑے ہو گئے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری رکعت اس گروہ کے لوگوں کی موجودگی میں پڑھائی۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیر دیا، لیکن مقتدیوں نے اپنی دوسری رکعت انفرادی طور پر ادا کر لی۔ اس طریقے سے لشکر میں سے کوئی بھی شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت کے شرف اور سعادت سے محروم نہیں رہا، اور ان کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی حفاظت کا سامان اور اپنا اسلحہ اپنے ساتھ رکھیں، یعنی جب بھی نماز پڑھ رہے ہیں تو اسلحہ پاس ہونا چاہیے۔ یہ کافر لوگ تو اسی طاق میں رہتے ہیں کہ تم جیسے ہی اپنا اسلحہ اور ساز و سامان سے ذرا غافل ہو تو وہ تم پر ایک دم ٹوٹ پڑیں، اور تم پر کوئی گناہ نہیں۔ اگر تمہیں کوئی تکلیف ہو یا بارش کی وجہ سے یا تم بیمار ہو جاؤ تو تم اپنا اسلحہ اتار کر رکھ دو، البتہ اپنا بچاؤ ضرور کر لیا کرو۔ یعنی اگر تلوار، نیزہ وغیرہ جسم سے بندھے ہوئے ہیں اور اس حالت میں نماز پڑھنا مشکل ہے تو اسلحہ کھول کر علیحدہ رکھ دینے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، بشرطے کہ جنگ کے حالات اجازت دیتے ہوں۔ لیکن ڈھال وغیرہ اپنے پاس ضرور موجود رہے تاکہ اچانک کوئی حملہ ہو تو انسان اپنے آپ کو فوری حملے سے بچا سکے۔ ان اللہ اعد للکافرین عذابا مہینا، یقیناً اللہ نے کافروں کے لیے بہت ذلت آمیز عذاب تیار کر رکھا ہے۔ فاذا قضیتم الصلاۃ، پھر جب تم اس طریقے سے نماز ادا کر لو، فاذکروا اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبکم، تو پھر ذکر کرو اللہ کا کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے، لیٹے ہوئے، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، سواری پر، غرض ہر حالت میں اللہ کا ذکر جاری رہنا چاہیے۔ گویا ذکر کثیر کا تعلق صرف نماز کے ساتھ نہیں ہے بلکہ ہر وقت اور ہر حالت میں اس کا اہتمام رہنا چاہیے۔
جیسے سورہ جمعہ میں حکم دیا گیا کہ جب نماز پوری ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ چنانچہ نماز کے بعد بھی حتیٰ کہ کاروبار زندگی کی مصروفیات کے دوران بھی اللہ کے ذکر میں مشغول رہو، کہ اپنی مسنون دعاؤں کا اہتمام کرو، اپنی زبانوں کو، اپنے ذہنوں کو، اپنے دلوں کو اللہ کے ذکر سے ہر وقت تر و تازہ رکھو۔ پھر جب تمہیں امن حاصل ہو جائے تو نماز کو قائم کرو۔ یعنی نماز کی جو یہ مذکورہ شکل ہے جو یہاں ہم نے آیات پڑھی، یہ صلاۃ الخوف صرف اضطراری حالت میں ہوگی۔ جیسے ہی خوف ختم ہوگا، حالت امن بحال ہو جائے تو نماز کو شریعت کے احکام اور آداب کے عین مطابق ادا کرنا ضروری ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یقیناً نماز اہل ایمان پر فرض کی گئی ہے وقت کی پابندی کے ساتھ۔ یعنی نماز کی فرضیت باقاعدہ اس کے اوقات کے ساتھ ہے، اور نماز کے اوقات کی تفصیل ایک حدیث میں مذکور ہے، اور اس حدیث کے مطابق حضرت جبرائیل علیہ السلام نے 2 دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نمازیں پڑھائیں۔ ایک دن 5 نمازیں اول وقت میں، جبکہ دوسرے دن تمام نمازیں آخر وقت میں پڑھائیں، اور بتایا کہ نمازوں کے اوقات ان حدود کے درمیان ہیں۔ وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ، اور اس دشمن گروہ کا پیچھا کرنے میں کمزوری نہ دکھاؤ۔ یعنی حق اور باطل کی جنگ اب فیصلہ کن مرحلے میں ہے۔ اس آخری مرحلے میں تھکنا نہیں، دشمن کا پیچھا کرنے کے معاملے میں ہمت نہیں ہارنی۔ اگر تمہیں تکلیف پہنچتی ہے تو تمہاری طرح انہیں بھی تو تکلیف پہنچتی ہے۔ یہ نصیحت کا بڑا ہی خوبصورت انداز ہے، اتنے پیار آ رہا ہے اللہ تعالیٰ کو کہ دیکھو اس کشمکش میں اگر تمہیں نقصان ہو رہا ہے تو کیا ہوا، تمہارے دشمن بھی تو نقصان کا شکار ہو رہے ہیں، انہیں بھی تو تکلیفیں پہنچ رہی ہیں، وہ بھی تو زخم پہ زخم کھا رہے ہیں، ان کے لوگ بھی مر رہے ہیں، اور تم اللہ سے ایسی امیدیں رکھتے ہو جیسی امیدیں وہ نہیں رکھتے۔ تمہیں تو جنت کی امید ہے، تمہیں تو اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی امید ہے، انہیں تو ایسی کوئی امید نہیں ہے۔ لہٰذا اس اعتبار سے تمہیں تو ان سے کہیں بڑھ کر پرجوش ہونا چاہیے۔ سورۃ آل عمران کی آخری آیت کو یاد کریں، اہل ایمان کو کیا نصیحت کی گئی؟ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، اہل ایمان صبر سے کام لو اور صبر میں اپنے دشمنوں سے بڑھ جاؤ اور مربوط رہو۔ تو اے مسلمانوں، تمہیں صبر اور استقامت میں اپنے دشمنوں سے آگے ہونا چاہیے، کیونکہ تمہارا سہارا تو اللہ ہے۔ سورۃ نحل میں آتا ہے وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، آپ صبر کیجئے اور آپ کا صبر تو اللہ ہی کی توفیق سے ہے۔ یہ تمہارے دشمنوں کے تو من گھڑت قسم کے خدا ہیں، ان کے دیوتاؤں اور دیویوں کی خود ان کے دلوں میں کوئی حقیقی قدر و قیمت نہیں، پھر بھی وہ اپنے باطل معبودوں کے لیے اپنی جان جوکھم میں ڈال رہے ہیں۔ تو اے مسلمانوں، تمہیں تو ان سے کئی گنا زیادہ قربانیوں کے لیے ہر وقت تیار رہنا چاہیے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور یقیناً اللہ علیم بھی ہے اور حکیم بھی ہے۔ اہل ایمان سے مختصر خطاب کے بعد اب اگلے رکوع میں پھر منافقین کا ذکر آ رہا ہے۔ إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یقیناً ہم نے آپ پر کتاب نازل کی ہے حق کے ساتھ تاکہ آپ لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں اس کے مطابق جو اللہ نے آپ کو دکھایا ہے۔ یعنی ایک تو اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کتاب دی، قانون دیا، اس کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاص بصیرت عطا فرمائی۔ مثلاً عدالت میں ایک جج بیٹھا ہوتا ہے، اس کے سامنے قانون کی کتاب ہے، مقدمے کا ریکارڈ اس کے پاس ہے، گواہیاں موجود ہیں۔ اب ایک اس کی اپنی عقل ہے، چھٹی حص، سکس سینس جس کو کہتی ہے، اور قوت فیصلہ ہوتی ہے، اس کو بروئے کار لا کر وہ فیصلہ کرتا ہے۔ اور یہی چیز ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جیسا ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھاتے ہیں اس کے مطابق آپ فیصلہ کریں۔ وَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا، اور آپ خیانت کرنے والوں کی طرف سے جھگڑنے والے نہ بنیں، یعنی آپ ان کی طرف سے وکالت نہ فرمائیں کہ ایک شخص جو کہنے کو مسلمان ہے لیکن خائن ہے تو آپ نے اس کی طرفداری نہیں کرنی۔ اس کے پس منظر میں بھی ایک واقعہ ہمیں روایات میں ملتا ہے کہ ایک منافق نے کسی مسلمان کے گھر میں چوری کے لیے نقب لگائی، وہاں سے آٹے کا تھیلا اور کچھ اسلحہ چرایا۔ آٹے کے تھیلے میں سوراخ تھا، وہاں سے وہ اپنے گھر کی طرف چلا تو سوراخ میں سے آٹا تھوڑا تھوڑا گرتا گیا۔ اس طرح اس کے راستے اور گھر کی نشاندہی ہوتی گئی، مگر اسے پتہ نہیں چلا کہ آٹے کی لکیر اس کا راز کھول رہی ہے۔ گھر پہنچ کے اسے خیال آیا کہ ہو سکتا ہے مجھ پر شک ہو جائے۔ اس نے اسی وقت جا کر وہ سامان ایک یہودی کے ہاں امانتاً رکھوا دیا، لیکن آٹے کا نشان وہاں بھی پہنچ گیا۔ اب اگلے روز جب تلاش شروع ہوئی تو آٹے کی لکیر کے ذریعے لوگ کھوج لگاتے ہوئے اس کے مکان تک آ گئے۔ پوچھ گچھ پر اس نے صاف انکار کر دیا۔ تلاشی لی گئی مگر کوئی چیز بھی نہ ملی۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ آٹے کے نشانات مزید آگے جا رہے ہیں تو وہ کھوج لگاتے ہوئے یہودی کے گھر پہنچے۔
اس کے ہاں سے سامان مل گیا۔ یہودی نے بتایا کہ یہ سامان رات کو فلاں شخص نے اس کے پاس امانتاً رکھوایا تھا۔ منافق کی قوم کے لوگوں نے کہا کہ یہودی جھوٹ بولتا ہے، وہی چور ہے۔ جب کوئی فیصلہ نہ ہو سکا تو یہ جھگڑا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے لایا گیا۔ اب منافق کے قبیلے والوں نے قسمیں کھا کھا کے خوب وکالت کی کہ ہمارا یہ آدمی تو بڑا ہی نیک ہے، اس پر جھوٹا الزام لگایا جا رہا ہے، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل بھی اس کے بارے میں کچھ پسیجنے لگا۔ پھر یہ آیت نازل ہوئی کہ آپ خیانت کرنے والے کے حمایتی نہ بنیں، اس کی طرف سے وکالت نہ کریں، اس کا سہارا نہ بنیں، اس کو مدد نہ پہنچائیں۔ یہاں خصیمن کے معنی ہے جھگڑا کرنے والا، بحث کرنے والا، اور للخائنین خائن لوگوں کے حق میں۔ واستغفر اللہ ان اللہ کان غفور رحیما، اور اللہ سے استغفار کریں، یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ یعنی اس منافق کے حق میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت میں جو نرمی پیدا ہو گئی تھی اس پر اللہ سے استغفار کیجئے، مغفرت طلب کیجئے۔ ولا تجادل عن الذین یختانون انفسہم، اور آپ مت جھگڑیے ان لوگوں کی طرف سے جو اپنی جانوں کے ساتھ خیانت کرتے ہیں۔ اس حکم کے حوالے سے اب ہمیں کس چیز پر غور کرنا چاہیے؟ ذرا مسئلہ شفاعت پر غور کریں۔ ہم کیا امید لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری شفاعت فرمائیں گے، چاہے ہم نے کتنی بھی بے ایمانیاں کی ہیں، کتنی بھی شریعت کی دھجیاں بکھیری ہیں، کتنی بھی نافرمانیاں کی ہیں، کتنی بھی اللہ کے حکموں کو رگیدا ہے ہم نے، لیکن یہاں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دو ٹوک انداز میں خائن لوگوں کی وکالت سے منع کر دیا گیا۔ ان اللہ لا یحب من کان خوانا اثیما، یقیناً اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں خیانت میں بہت بڑے ہوئے لوگ اور گناہ گار لوگ۔ یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ، یہ لوگوں سے چھپتے ہیں مگر اللہ سے نہیں چھپ سکتے۔ لوگوں سے تو اپنی حرکات چھپا سکتے ہیں، اپنا چوری کیا ہوا مال بھی چھپا سکتے ہیں، لیکن اللہ سے تو نہیں چھپا سکتے، اور وہ تو ان کے ساتھ ہوتا ہے جب وہ راتوں کو چھپ کر اس کی مرضی کے خلاف مشورے کرتے ہیں۔ یہ منافقین کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جب وہ مسلمانوں اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف چوری چھپے سازشیں کر رہے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ موجود ہوتا ہے۔ اگر اللہ پر ان کا ایمان ہو تو انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ خبیر ہے، اللہ سمیع ہے، اللہ بصیر ہے، وہ ہماری باتیں سن رہا ہے۔ یہ مسلمانوں سے ڈرتے ہیں، مسلمانوں سے اپنی باتوں کو خفیہ رکھتے ہیں، لیکن انہیں یہ خیال نہیں آتا کہ اللہ تو ہر وقت ساتھ موجود ہے، اللہ سے تو وہ کچھ بھی نہیں چھپا سکتے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا، اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کا احاطہ کیے ہوئے ہیں، یعنی اس کی پکڑ سے یہ کہیں جا نہیں سکتے۔ ہَا أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ جَادَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہ تم لوگ ہو جنہوں نے دنیا کی زندگی میں ان مجرموں کی طرف سے جھگڑا کر لیا، مگر قیامت کے دن اللہ سے ان کے بارے میں کون جھگڑا کرے گا، یا کون ہوگا جو وہاں ان کا وکیل بنے گا۔ یہ خطاب ہے اس منافق چور قبیلے کے لوگوں سے، کیا لوگوں تم نے دنیا کی زندگی میں تو مجرموں کی طرف سے خوب وکالت کر لی، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی قائل کرنے کی حد تک تم پہنچ گئے، مگر یہاں تم انہیں چھڑوا بھی لیتے اور بالفرض نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قائل بھی کر لیتے تو قیامت کے دن انہیں اللہ کی پکڑ سے کون چھڑواتا۔ اس ضمن میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم اس طرح سے ہے کہ میرے سامنے کوئی مقدمہ پیش ہوتا ہے اور اس میں ایک فریق زیادہ چرب زبان ہوتا ہے، وہ اپنی بات بہتر طور پر پیش کرتا ہے اور میرے ہاں اپنے حق میں غلط طور پر فیصلہ لے جاتا ہے۔ کہ فرض کیجئے کہ کسی زمین کے ٹکڑے کے بارے میں کوئی جھگڑا تھا، ایک شخص غلط طور پر بات ثابت کر کے اپنے حق میں فیصلہ لے گیا، لیکن اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اس طرح وہ زمین کا ٹکڑا نہیں بلکہ جہنم کا ٹکڑا لے کر گیا ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی گواہیوں کے اعتبار سے فیصلے کرتے تھے۔ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر وقت ہر مرحلے پر تو وہی نازل نہیں ہوتی تھی، البتہ جہاں اللہ تعالیٰ چاہتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبردار کر دیتے تھے۔ اس لیے آئندہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے تنبیہ فرما دی کہ اگر کچھ لوگ اس دنیا میں جھوٹ، فریب اور غلط فیصلے کے ذریعے کوئی فائدہ حاصل کر بھی لیتے ہیں تو انہیں یہ بات نہیں بھولنی چاہیے کہ ایک دن انہیں اللہ کی عدالت میں پیش ہونا ہے، جہاں جھوٹ اور غلط بیانی سے کام نہیں چلے گا، وہاں ان کے حق میں اللہ سے کون جھگڑا کرے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا، اور جو کوئی بری حرکت کرے یا اپنی جان پر کوئی ظلم کر بیٹھے پھر اللہ سے استغفار کرے تو وہ اللہ کو بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا پائے گا۔ اس سلسلے میں بہت سیدھی سی بات ہے، سیدھا سا طریقہ ہے کہ غلطی ہو گئی ہے، خطا ہو گئی ہے، اعتراف کر لو۔
اس جرم کی جو دنیاوی سزا ہے وہ بھگت لو، اللہ سے استغفار کر لو، تو آخرت کی سزا سے تمہیں چھٹکارا مل جائے گا۔ وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور جو کوئی بھی گناہ کماتا ہے تو اس کا وبال اپنی ہی جان پر لیتا ہے، اور اللہ علیم اور حکیم ہے۔ اور جو کوئی کسی غلطی یا گناہ کا ارتکاب کرتا ہے پھر اس کا الزام کسی بے گناہ پر لگا دیتا ہے تو اس نے اپنے سر ایک بہت بڑا بہتان اور بہت سری گناہ کا بوجھ لے لیا۔ کسی نے کوئی گناہ کمایا، کوئی خطا کی، کوئی جرم کیا، خود جرم کیا اور تہمت کسی بے قصور پر لگا دی، تو اس نے گویا بہت بڑے بہتان اور کھلم کھلا گناہ کا بار سمیٹ لیا۔ اب یہ جو واقعہ ہوا تھا اس میں یہودی تو بے قصور تھا، چنانچہ جو لوگ اس کو سزا دلوانے پر تل گئے تھے ان کا یہ فعل گناہ کے زمرے میں آ گیا۔ بہرحال کسی بے گناہ پر اس طرح کا بہتان لگانا اللہ کے نزدیک بہت سنجیدہ معاملہ ہے، اور ہمارے ہاں تو یہ عام بات ہے، غلطی کوئی کرتا ہے بہتان کسی دوسرے پہ لگا دیا جاتا ہے۔ اب اس کے بعد یہودی اور منافق کے مقدمے کے کچھ مزید پہلوؤں کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب ہے۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت آپ کے شامل حال نہ ہوتی تو ان یعنی منافقین کا ایک گروہ تو اس پر تل گیا تھا کہ آپ کو گمراہ کر دیں۔ وہ لوگ تو اس پر کمر بستہ تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غلط فہمی میں مبتلا کر کے آپ سے غلط فیصلہ کروا لیں۔ ان کا منصوبہ تھا کہ عدالت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ظلم پر مبنی فیصلہ صادر ہو جائے، گناہ گار چھٹ جائے، اور جو اصل مجرم نہیں ہے، جو بے گناہ ہے، اس کو پکڑ لیا جائے۔ اور حقیقت میں وہ نہیں گمراہ کرتے مگر اپنے آپ کو، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ آپ کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، اور اللہ نے آپ پر کتاب نازل کی ہے اور حکمت بھی، اور آپ کو وہ کچھ سکھایا ہے جو آپ نہیں جانتے تھے۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور یقیناً اللہ کا فضل آپ پر بہت بڑا ہے۔